بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرا کے بعد آقا نبی کریم رؤوف رحیم غمخوار نبی امت کے سہارے نبی کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کی گلدستہ عرض کرنے کے بعد خالق کائنات مالک الملک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو موضوع آقا علیہ السلام کی محبت، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام سے پیار، آقا علیہ السلام سے عشق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب تم فرما دو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمانا چاہتا تو یہاں کل الفاظ استعمال نہ فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کالا بھی فرما سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بڑھانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب تم فرما دو۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں خدا اس سے محبت کروں، میں خدا اسے محبوب رکھوں، اے محبوب تجھ سے محبت کرے میں اس سے محبت کروں گا، میں اس سے محبت کروں گا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام، پھر جس نے محبت کی تو محبت اتنی کی کہ کوئی تو محبت میں اتنے ہو گئے کہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب کچھ آقا علیہ السلام کے قدم میں بچھا ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، حضرت بلال حبشی کو دیکھ لے، حضرت زید بن ثابت کو دیکھ لے، حضرت مرثد بن مرثد کو دیکھ لے، حضرت انس بن مالک کو دیکھ لے، آقا علیہ السلام کے جس صحابی کو بھی دیکھیں گے آپ کو صرف محبت کی خوشبو آئے گی۔ سبحان اللہ، آپ کو محبت کی خوشبو آئے گی۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام کی صحبت میں جب بیٹھتے تھے تو جب یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوتے تھے تو پھر وہ عمل کر کے دکھاتے تھے، اس پر پیرا عمل ہو جاتے تھے، کیونکہ اللہ کا فرمان آ جاتا تھا۔ میرے لاجپال نبی کے پیارے غلاموں، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم ہستی جن کی محبت کے بارے میں دیکھا جائے، جن کے پیار کے بارے میں دیکھا جائے، جن کے عشق کے بارے میں دیکھا جائے تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جتنی محبت، جتنا پیار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آقا سے کیا۔ آپ امیہ کے غلام تھے، آپ امیہ کے غلام تھے، تو جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو امیہ کو
کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تو وہ پھر آپ پر ظلم کرنے لگا، آپ پر تشدد کرنے لگا، آپ پر کوڑے برسانے لگا، آپ کو ریت پر لٹانے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے نا تو ہر وقت ایک ہی صدا آتی تھی، احد 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 کا جب وہ نام سنتا وہ کہتا کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو امیہ جب سنتا تو اسے غصہ آتا، وہ مارتا، وہ تشدد کرتا، ظلم کرتا۔ ایک دن سیونا صدیق اکبر وہاں سے گزر رہے تھے، لجپال نبی کے غلاموں صحابہ کا عشق کو دیکھیے، صحابہ کا پیار تو دیکھیے، وہ گزر رہے تھے تو اسے مار پڑ رہی تھی۔ آپ ٹھہر کے بلال کو کہتے بلال تو ذکر دل میں کیوں نہیں کرتا؟ دو طرح کا ذکر ہوتا ہے، ایک ذکر ہوتا ہے ذکر جلی، ایک ہوتا ہے ذکر خفی۔ ذکر جلی وہ ہوتا ہے جو اونچی آواز میں کیا جائے، اور ذکر خفی وہ ہوتا ہے جو سینے کے اندر دل میں کیا جائے، ایس طریقے سے کیا جائے۔ حضرت بلال حبشی کو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ بلال تم دل کے اندر ذکر کیوں نہیں کرتا تاکہ یہ لوگ تمہیں ستائیں گے نہیں، تمہیں ماریں گے بھی نہیں۔ میرے لجپال کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں حضور جس طرح آپ فرما رہے ہیں میں اسی طرح ہی کروں گا۔ 2 دن ہو گئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر اونچا نہیں کیا، کسی نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، جو عشق میں جفا ہو، جو عشق میں جفا ہو وہ جفا ہی نہیں۔ فرمایا کہ جس محبت میں تکلیف نہ ہو وہ محبت ہی نہیں، وہ محبت ہی نہیں ہے۔ 2 دن ذکر نہ کیا اونچی آواز میں تو حضرت بلال حبشی کو سکون نہ ملا، حضرت بلال حبشی کو اندر نہ سکون نہ پہنچا۔ سامنے آیا نا بھیا، وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کو چڑھاتا ہے، وہ سامنے آیا نا تو حضرت بلال حبشی دیکھا نا، آپ نے کہا آہد آہد آہد، ذکر اونچی آواز سے کرنے لگ گئے تو اس نے پھر صدا دینا شروع کر دی۔ اسی آشیانے میں میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے تو دیکھا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدا مل رہی تھی۔ میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت بلال حبشی بڑے معزز اور بہت ہی، آج ہمارا جسم کا قمیض کا کپڑا پھٹا ہوا ہو، تھوڑا سا پھٹا ہوا ہو یا بٹن نہ ہو تو ہم بازار میں لے جاتے، اور حضرت بلال حبشی وہ معزز آدمی اس کے گلے میں رسی ڈال کر لڑکے اسے گھسیٹ رہے ہیں بازاروں میں، لیکن بات ایک ہی کر رہے ہیں حضرت بلال حبشی آہد آہد آہد۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے مصطفیٰ نے دیکھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدا مل رہی ہے، میرے مصطفیٰ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ گئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کر گئے، ایک کونے میں لگ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں نے آج بلال کو دیکھا ہے، میں نے بلال حبشی کو دیکھا ہے، اس کا مالک امیہ بڑی سزائیں دیتا ہے، کاش کوئی ایسا ہوتا جو امیہ سے بلال کو آزاد کروا کر آتا، امیہ سے آزاد کروا کر آتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دارہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، جناب والا اسے جا کر کہا کہ جاؤ امیہ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی بنتی نہیں تھی، وہ بڑا آپ سے نفرت کرتا تھا، حضرت صدیق اکبر کے ساتھ وہ بڑی نفرت کرتا تھا امیہ، کہا کہ جاؤ اس سے پوچھو کہ یہ غلام جو حبشی بیچے گا، یہ جو حبشی غلام ہے بیچے گا؟ تو گیا حضرت اللہ اکبر کبیرہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، کہا کہ یہ غلام جو حبشی بیچے گا؟ کہا کہ ہاں میں نے 50 درہم کا لیا تھا، 50 دینار کا لیا تھا، اور میں منافع کے ساتھ اسے بیچوں گا۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عباس واپس آئے، آ کر سیدنا صدیق اکبر کو بتایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چل میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب امیہ نے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا نا تو اس کی طبیعت خراب ہونے شروع ہو گئی، غصے میں آ گیا، آئے تو
بات ہوئی، کہا کہ میں نے اسے آپ نے فرمایا کہ یہ غلام میں نے لینا ہے، کہا کہ میں نے بیچنا ضرور ہے، لیکن میں پہلے جتنے دینار کہتے جتنے درہم کہتے اتنے کا نہیں، میں 2000 دینار لوں گا۔ کتنے؟ 2000 دینار لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ دے دیے، کہا کہ جو تمہارے پاس مصر روم کا ہے جو پڑھا لکھا غلام ہے وہ بھی لوں گا۔ آپ نے فرمایا وہ بھی دوں گا، وہ بھی دوں گا۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی سودا ہو رہا ہے، حضرت بلال حبشی کا سودا ہو رہا ہے، کہا کہ روم کا جو ہے نا روم کا پڑھا لکھا ہوا ہے تمہارا غلام خوبصورت حسین و جمیل وہ بھی لوں گا۔ آپ نے فرمایا وہ بھی دے دوں گا، کہا کہ ایک اور غلام بھی لوں گا۔ بلال حبشی کی جو قیمت تھی نا صرف 50 دینار تھی، کتنی؟ 50 دینار۔ لیکن جب دیکھا نا کہ سیدنا صدیق اکبر آئے اس کی قیمت بھی بڑھ گئی، 2000 دینار لیے، 2 غلام لیے اور بڑے حسین و جمیل۔ حضرت بلال حبشی رنگ کے کالے تھے، لیکن جب یہ بات طے ہوئی تو امیہ ہنسنے لگا اور کھلکھلانے لگا، اونچا اونچا ہنسنے لگا کہ میں تو تمہیں بڑا سمجھدار تاجر سمجھتا تھا، اور تو ایک حبشی غلام نکارا جو کام بھی نہیں کرتا، اس کے لیے تو نے 2 غلام بھی دے دیے، کام پڑھے لکھے دے دیے، اور فرمایا 2000 دینار بھی دے دیے۔ تو حضرت بلال حبشی کو جب آپ لینے کے لیے گئے تو آپ واپس مڑائے، واپس کہنا، فرمایا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، تمہیں اس کی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے، جسے مصطفیٰ خریدنے کے لیے کہتے اس کا مقام کتنا ہوگا، اس کی شان کتنی ہوگی۔ اور پھر بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اگر مصر کا بادشاہ تھا، ایران کا یا ایسی علاقہ بتایا، شہر بتایا، اگر میں وہاں کا یمن کا بادشاہ بھی ہوتا، آپ نے فرمایا کہ میں اگر یمن کا بادشاہ بھی ہوتا اور تم مجھ سے بلال کے بدلے میری بادشاہی مانگتی وہ بھی میں دے دیتا۔ یار دیکھیے تو صحیح نا، حضرت بلال حبشی رنگ کے کالے، لیکن فرمان مصطفیٰ جب آ جائے نا تو پھر رنگ نہیں دیکھے جاتے، نہ رنگ نہ روپ ویکھتے، اللہ والے تا دل ویکھتے، کہ دل میں ویکھا جاتا ہے کہ دل وچ کیا ہے۔ میرے لجپال کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بلال حبشی کو جب لینے گیا نا تو آپ کی توجہ میری طرف ہے، جس طرح آپ پر صدا ہوئی نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر دیکھا نا حضرت بلال حبشی کو، آپ کی توجہ میری طرف ہوئی۔ یہ بڑے قیمتی جملے ہیں، آج ہم نے اسلام کے لیے کوئی تکلیفیں برداشت نہیں کی، ہم پہ کوئی ظلم نہیں ہوئے، لیکن حضرت بلال حبشی کو دیکھ کے تصور میں وقت لائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا نا تو کیا دیکھتا ہوں، حضرت بلال حبشی کے جو ہے نا یہ پاؤں اس طرح اوپر، اس طرح کوئی سجدے میں نہیں جاتا، اس طرح آپ کے ایسے رکوع سجدے کی طرح تھے، اور آپ کا سر ان کے اندر تھا، نہ زیادہ سجدے کی طرح تھا نہ جیسے۔ فرمایا کہ آپ کے اوپر 4 چکی ہیں، کتنی؟ 4 چکی، سمجھ آتی ہے چکی جس پہ وہ دانے بناتے ہیں؟ فرمایا کہ 4 چکی ان کے اوپر جس سب پہ رکھی ہوئی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب حرکت کرتے نا تو وہ ان کے اوپر آ کر لگتی تو زخم ہوئے ہوتے، فرمایا زخم ہوئے ہوتے اور خون نکل رہا تھا، اور فرمایا کہ میں نے جب جا کر ہٹایا نا تو میں نے اسے لے کر چلنے لگا نا تو جب آزادی کا نام سنا نا، جب کہ میں آزاد ہو گیا ہوں، تو کہا کہ جلدی کرو مصطفیٰ کے بارے میں۔ اور اتنی بڑی تکلیف اور تکلیف کا عالم یہ ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خون بہ رہا ہے، لیکن پہلی بات جو نکلی کہ میرے مصطفیٰ کے پاس سے، ان کے لیے تو بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں، آقا علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں جانا۔ آپ لے کر گئے، اپنے گھر لے کر گئے، چٹائی بچھانے کے بعد حضرت سیدنا بلال حبشی کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لایا۔ کس نے لایا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لا کے سر پہ تیل لگایا، داڑھی پہ تیل لگایا، ایک دستار منگوائی، دستار سر پہ باندھی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی نے جب یہ محبت دیکھی نا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا کہ میرے جو والد صاحب تھے، میں بچپن میں تھا تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میں نے باپ کا پیار نہیں پایا، اور بچپن سے ہی
میں اس امیہ میں نوکر غلامی کرتا رہا، لوگوں کا غلام بنتا رہا، کسی میرے مالک نے میرے آقا نے مجھ پر اتنی شفقت نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری 3 بہنیں تھیں، جب میں گھر جاتا تو میری بہنیں مجھے دیکھ کر روتی، میں ان کو دیکھ کر روتا، میں ان کو دیکھ کر روتا، میری تکلیفیں دیکھتی تو رونے لگ جاتی، اور میری والدہ مجبور تھی، وہ بھی کوئی بات ہے، وہ بھی مجھے دیکھتی اور روتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دستار بنا دی اور زخموں پر تیل وغیرہ لگانے کے بعد بڑا تیار کر کے بن ٹھڑا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تیاری کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ اب تیار ہو گیا ہے تو سینے سے لگایا۔ سیدنا بلال حبشی رونے لگ گئے۔ فرمایا کہ بلال جتنا رونا ہے رو لے، لیکن آقا علیہ السلام کے سامنے نہیں رونا، جتنا رونا ادھر ہی رو لے، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب جانا ہے نا، رونا نہیں ہے، کیونکہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن آقا علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو نہیں برداشت کر سکتا۔ محبت کا یہ عالم تھا، پیار کا یہ عالم تھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، بلال حبشی کو دیکھا، میرے آقا علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھی، بلال حبشی نظروں کو جھکا لیتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام دیکھتے اور فرماتے ہیں صدیق تیری بڑی مہربانی۔ آپ نے الفاظ کا مزہ نہیں لیا، فرمایا کہ صدیق تیری بڑی مہربانی، انہیں اسے آزاد کروا دیا ہے۔ آپ اسے روک کر آ رہے تھے کہ رونا نہیں ہے، لیکن جب مصطفیٰ نے یہ الفاظ فرمایا نا، صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آقا علیہ السلام کے سنے غلام سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری، ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال میری جان سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میرے اللہ نے پاک نے فرمایا کہ بلال آزرہ سینے سے تو لگ گیا۔ آپ بلال سے میرے مصطفیٰ محبت کتنے فرماتے تھے غلاموں کے ساتھ، فرمایا کہ آپ بلال ذرا میرے سینے سے تو لگ جانا۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، میرے کریم آقا علیہ السلام کا پیار کا یہ عالم تھا، سینے سے لگایا اور پشانی پہ بوسہ دیا، اور پھر وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے خزانچی بنا دیا، خزانچی بنا دیا میرے بھائی۔ اور وہ بلال حبشی جو لوگوں کے پاس غلامی کے عالم میں لوگ مارتے تھے، لوگ نکارہ سمجھتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام کی جب بارگاہ میں آئے نا، وہ جو نکارہ تھے وہ بھی کام والے بن گئے، وہ بھی شان والے بن گئے، وہ بھی مرتبے والے بن گئے، وہ بھی مقام والے بن گئے۔ یہ وہی بلال حبشی ہے جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا، عرش پہ گئے نا معراج والی رات تو حوروں کی سطار آئی، حضور سب کو دیے ہیں، سب کو دیے، کچھ مجھے بھی دو نا۔ میرے اللہ پاک نبی نے فرمایا کہ تمہیں میں نے بلال دیا، حوروں کی سطار، اور وہ مرجھا گئی۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، کہا کہ مرجھا کیوں گئی ہو، کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ وہ میری باندھی ہے جو میرے سے نیچے مجھ سے سیکھنے والی ہے، ان کو صدیق اکبر دیا ہے، کسی کو عمر فاروق دیا ہے، کسی کو زید بن ثابت دیا ہے۔ جب میری باری آئی ہے، سب سے اعلیٰ بھی میں ہوں، سب سے مقام والی بھی میں ہوں، سب سے زیادہ خوبصورت بھی میں ہوں، سب سے زیادہ عزت رکھنے والی بھی میں ہوں۔ فرمایا تو یہ بات کر رہی ہے، میں نے تو ابھی بلال سے پوچھا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں میرا بلال تمہیں قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرا بلال تمہیں قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام آقا جب نیچے آئے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کو میں نے فلاں دیا، فلاں کو فلاں کیا، فلاں میں نے سب کو ایسے فرمایا کہ میں نے فلاں چیز دیکھی، فلاں چیز دیکھی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو دیکھا نا تو آپ نے فرمایا کہ بلال میں نے ایک خود ہی فیصلہ کر دیا ہے، تیرے بارے ایک فیصلہ کر کے آیا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا کہ بلال میں نے نا تمہیں نا حوروں کے حوالے کر دیا ہے، حوروں کی جو ملک ہیں ان کے حوالے کر دیا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے امیہ کی مار کھائی ہے، یا رسول اللہ میں نے فلاں کی مار کھائی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گرم ریت پر لٹایا گیا ہے، میرے سینے میں پتھر رکھے گئے، یا رسول اللہ میں نے حوروں کے لیے یہ نہیں کیا،
میں نے تو یہ آپ کے لیے کیا ہے، سبحان اللہ، میں نے تو آپ کی بارگاہ، میں نے تو یہ سب کچھ آپ کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں منظوری کے لیے کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قبول ہو یا نہ ہو، آپ نے حکم فرما دیا مجھے قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام ہو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، جو دوسرا میں نے موضوع بیان کرنا ہے، کامل پیر۔ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے جو زیادہ معاملات ہیں نا، جو ہمارے معاملات خراب ہوئے ہیں، وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم کامل پیر نہیں پکڑتے، ہم کامل پیر کیا پلنا نہیں پکڑتے۔ آج ہمارے جو پیر ہیں نا، شریعت کی بالکل پابند، داڑھی مور ہمارے پیر، بے نمازی ہمارے پیر، اس کے بعد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام ہوں۔ میں نے بہت سارے ایسے پیر دیکھے ہیں میرے علاقے کے اندر، باقاعدہ ایک پیروں کا گڑھ ہے۔ میں نے اکثر کو یہ دیکھا ہے کہ کوئی پیر شریعت کا پابند نہیں ہے، اور لاکھوں مرید ان کے ہیں، بہت سارے مرید ہیں۔ تو میرا بھائی بھی ایک کا مرید تھا، لیکن اب الحمدللہ ثم الحمدللہ اب جو ہم نے اسے مرید کروایا ہے وہ ایک باعمل پیر کا مرید کروایا ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر پیر سید فیض حسین شاہ صاحب مشہور ہیں، وہ ایسے پیر ہیں کہ داڑھی میں نے ان کی کبھی نہیں دیکھی، ان کے بالکل شیپ کروا کے رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر سنت رسول رکھنا اتنی بری بات تھی، اگر یہ حسن کو گھٹا دی تو میرے مصطفیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت مبارکہ تھی، صحابہ کرام کی سنت مبارکہ تھی۔ یقین کریں جتنا چہرے کے اندر نور داڑھی سے آتا ہے ایسا کسی چیز میں نہیں آتا، یہ چیز میں نے آزمائی ہوئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس نا ایک مرید بننے کے لیے آیا، تو آپ کے ہاتھوں میں نا ایسے ہاتھ دیا، ہاتھوں میں ہاتھ دیا نا جب، تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرید تو میرا بن رہا ہے، یہ ہاتھ مجھے دے رہا ہے نا، یہ ہاتھ میرا ہی رہنے دینا، یہ ہاتھ میرا ہی رہنے دینا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو غلام جب جانا، وہ مرید جو تھا ہاتھوں میں بیعت کی، کہا کہ روح جس طرح آپ نے فرمائی اسی طرح ہی ہوگا۔ تو باہر نکلا نا، یہ جس طرح میں بات کروں اس آپ کے لیے خاص نہیں ہے، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خاص تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر آپ کا پیر شریعت کا پابند نہیں ہے نا، آپ بیعت توڑ سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بیعت آپ اس کے بیعت ہو جو آپ کو شریعت سکھائے، آپ کو نماز کے بارے میں کہے، آپ صرف اس کے مرید ہوں، لیکن اس کے مرید کبھی نہ ہو جو آپ خود کو تو ڈوبا ہوا ہے، آپ کو جا کر ڈبوئے۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جب قیامت والا دن ہوگا نا، تو یہی پیر اپنی جو چادر ہوگی نا نیچے ایسے پھیلائیں گے، آپ ان کے نیچے آئیں گے، اور آپ کو انہی کی وجہ سے اللہ آپ کو بخشش فرمائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ بابا سید خود پسے پہ ہوئے، بابا سید خود اپنے آپ میں نکل سکے تو ہمیں کیسے نکالیں گے، ہمیں کیسے نکالیں گے؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوا، مرید ہونے کے بعد نا چلے تو بندہ باہر نکلا تو دریا کے کنارے جا رہا تھا، جب دریا کے کنارے جا رہا تھا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام دریا کے کنارے جا رہا تھا تو دریا میں گر گیا۔ جب دریا میں گرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ بنایا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت خضر علیہ السلام آئے، فرمایا کہ ہاتھ دو تمہیں باہر نکالوں، فرمایا کہ نہیں دوں گا ہاتھ، فرمایا کہ جان بچانا ضروری ہے، تو خودکشی حرام ہے، تمہیں میں بچانے کے لیے آیا ہوا ہوں اور تو کہہ رہا میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ تو اس بابے نے نا، درویش بابا تھا، جٹ بندہ تھا، پڑھا لکھا ہوا نہیں تھا، اکثر نا جو پڑھے لکھے ہوئے نا وہ کم بات مانتے ہیں، لیکن جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ جلدی بات مان جاتے ہیں۔ پڑھے لکھے ہوئے نا وہ اپنا وہ روب جب تواس مارتے بھائی ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، لیکن جو بزرگ ہوتے ہیں نا جو ایسے تھوڑا پڑے ہوتے ہیں، تھوڑی باتیں میرے پاس بھی ڈگری ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، ایک آدھی میرے پاس بھی ہوگی، لیکن پڑھے لکھے راز ہو جانا وہ بہت ہی ہم کم بات مانتے ہیں، لیکن جو پڑھ ہوتے ہیں جیسے کہہ دیا نا ویسے ہی ہوگا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو مرید تھا نا، اس نے کہا کہ بابا جی بابا فرید کے ہاتھوں میں نے ہاتھ دیا، انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی اور کو ہاتھ نہیں دینا، میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بڑی اللہ بھائی بڑا زور لگایا کسی طرح باہر نکالو، کہا کہ نہیں ہاتھ نہیں دوں گا تمہیں۔ میں نے بابا فرید کو ہاتھ دیا، میں نے بابا فرید کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، انہوں نے فرمایا میں نے ان کی بات پر میرا عمل ہونا ہے۔
تو کہا کہ بابا فرید کو یہ پتہ نہیں تھا، بابا فرید کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے یہاں گرنا ہے۔ انہوں نے تو پھر فرمایا جاؤ ان کو بتاؤ آپ کا مرید مر رہا ہے۔ حضرت بابا فرید کے بعد حضرت خضر علیہ السلام جاتے ہیں، کہا کہ تمہارا مرید مر رہا ہے اور میں ہاتھ دے دے کر تھکا ہوں، انہوں نے ہاتھ ہی نہیں دیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ہاتھ دیا، ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالا، نکالنے کے بعد سینے سے لگایا، فرمایا کہ تم اس دریا میں گرے نہیں ہو، تمہیں گرایا گیا ہے اور تمہیں چیک کرنا تھا کہ تم بڑا پکا مرید ہوا ہے یا ڈول بڈول ہے، پکا مرید ہوا ہے یا ایسے ہی یعنی کہ دکھلاوے کے لیے۔ جب کسی کے آپ بیعت ہو جائیں، کسی کو اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو اس پہ جو بات کا وہ حکم تھے اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ جب آپ کسی سے فیض لینے کے لیے جائیں گے نا تو فیض وہ تب تک دے گا جب تک آپ اس کے فرما بردار ہوں گے، جب تک آپ اس کا ادب کریں گے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔